بزم رضا میں میرا موضوع سخن ہے قلندر لاہوری کا یہ شعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ جناب صدر، یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے، عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض خطوں میں ان کی اپنی حکومت اور ریاست ہے۔ اس وقت توحید و رسالت کے ان پرستاروں کی تعداد 2.25 ارب کے قریب ہے، مگر ان میں فکر و نظر کا فقدان اور مرکزیت کی شدید کمی ہے، جس کی بنا پر یہ اپنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود غیر اقوام کی سازشوں کا شکار ہیں اور اپنے شاندار ماضی کے برعکس ہر شعبہ حیات میں زوال اور انحطاط کا شکار ہیں، جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی تھی: گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جناب صدر، مسلمان قوم کا تابناک ماضی، شاندار کارنامے، عزت و عظمت، جلال و جمال، شان و شوکت اور اوج سریا سے ہم کناری کس سبب اور کس وجہ سے تھی، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ خود شاعر مشرق سے سن لیجئے، فرماتے ہیں: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مگر اب وہ وقت ہے کہ ہماری پامالی ہے، کیونکہ ہم نے اسلاف کی میراث کو کھو دیا ہے۔ آج ہم اہل مغرب سے خائف ہیں۔ روس اور امریکہ ہمیں ترنی والا سمجھتے ہیں۔ مٹھی بھر اسرائیلیوں نے مسلم عرب ممالک کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ برما، شام اور فلسطین میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا گیا، مگر مسلمانان عالم عدم اتحاد اور عدم یکجہتی کی بنا پر وحدت فکر و عمل اور جوش و کردار سے یکسر محروم ہیں اور ہر جگہ عبرت انگیز حالات سے دوچار ہیں اور اقوام غیر سے بری طرح پٹ رہے ہیں۔ جناب صدر، مسلمان ریاستیں بر اعظم، یورپ، افریقہ اور ایشیا میں اپنے جغرافیائی محل وقوع اور وسائل کے اعتبار سے ایک ممتاز اور اہم مقام کی حامل ہیں۔ اگر آج بھی ہم اخوت و مساوات کا بولا ہوا سبق ذہن نشین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری تمام محرومیاں اور علام و مصائب کائی کی طرح نہ چھٹ جائیں۔ مگر آج امت محمدیہ گروہ بندی میں تقسیم ہو چکی ہے۔ آج ملت اسلامیہ کے دفاع کا سوال ہے۔ ہمیں اپنے جھگڑے ایک طرف رکھتے ہوئے آج اس آگ کو بجھانا ہے جو یہود و نصارہ نے بھڑکا رکھی ہے۔ آج اس جھگڑے کا جواب دینا ہے جو اسلام کے دشمنوں نے کھڑا کر رکھا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک ثابت کرنے کی بجائے ان کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنے کفر پر نازاں ہیں اور اسلام کو دہشت گرد دین ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، کیا یہ مقام ہمارے لیے باعث عبرت نہیں؟ اگر یہود و نصارہ 2000 سالہ دشمنی کو بھلا کر اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے اتحاد کر سکتے ہیں تو آخر امت مسلمہ اپنے اختلافات ختم کرتے ہوئے کفر کے خلاف متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر یہود و نصارہ ملت اسلامیہ کی تباہی کو مقصد بنا کر اپنی ترجیحات بدل سکتے ہیں تو ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ اور ایک قرآن کو ماننے والی امت مسلمہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ترجیحات کیوں نہیں بدل سکتے؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ برادران اسلام، آج اتحاد امت پیدا کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کے اس عظیم الشان انقلاب کی ضرورت ہے جس نے آدمی کو جوہر آدمیت اور انسان کو شرف انسانیت سے نوازا، اور آج کی سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے اتحاد امت کا حق وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جن کے اندر استقامت صدیقی کار فرما ہے، شان فاروقی کار فرما ہے، عزم حیدری کار فرما ہے اور جذبہ ایوبی کار فرما ہے۔ میری ملت کے جوانوں، آج متحد ہونے کے لیے اپنے اندر وہی شان پیدا کرو اور وہی ایمان پیدا کرو جو صحابہ کرام کی صفت تھی، جو مجاہدین کی صفت تھی۔ پیکر اخلاق بن جاؤ، جبر استقامت بن جاؤ، اشداء علی الکفار بن جاؤ، رحماء بینہم بن جاؤ۔ پھر یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے، پرچم اسلام لہراتے ہوئے، ترانہ توحید گنگناتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن کے نور کو پھیلا دو۔ علامہ اقبال نے بھی یہی خواہش کی تھی: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ والسلام۔